ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان إمامهم وطولهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بہت سی صفات ہیں. ان تمام صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ قدردان اور مہربان ہے. قدردانی کس کو کہتے ہیں؟ قدردانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اعمال کرتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو عمل کو رد نہیں فرماتے اور اس بندے کی توقع سے زیادہ بڑھ کر اور بہتر عطا فرماتے ہیں. اسی لیے تو جب بندہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے، پریشانی میں پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو اس مصیبت پر صبر کر. جب تو اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اپنی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے لیے اس صبر کی وجہ سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دگنی تنگیاں اور پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہے اور جب آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دگنی مصیبت اور پریشانی پر دگنی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اسی لیے تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح وعسر بين يسرين ففكرته فقرا. کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے اور پریشانی آئے تو تو سورہ قلم نشر کے اندر غور و فکر کر لے. وعسر بين يسرين، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قلم نشر کے اندر وعسر بين يسرين ایک دو آسانیوں کے درمیان ایک تنگی کا ذکر فرمایا ہے. ففکرته فقرا، جب تو اس میں غور و فکر کرے گا تیری ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی، تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور تجھے خوش کر دیں گی. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ بندہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف متوجہ
پریشانیوں کا حل فرماتے ہیں. اور خود اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا یہ اصول ہے کہ جب کسی آدمی کو تم اپنے گھر کے اوپر کام کے لیے بلاتے ہو، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو دے دیا کرو. تو اللہ کا جب یہ اصول ہے تو اللہ یہ فرما رہے ہیں جب میرا یہ اصول ہے اور میرا بندہ میرے لیے اعمال کرتا ہے، میرے لیے میرے گھروں کو آباد کرتا ہے، تو میں کیوں اس کو نوازوں گا نہیں؟ میں کیوں اس کی پریشانی کو ختم نہیں کروں گا؟ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بندے تو ذرہ برابر عمل صالحہ کو لے کر کے آئے گا اور عمل صالح کو لے کر کے آئے گا، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ تجھے ضرور عطا فرماؤں گا. انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، جب عمل صالح کرتا ہے اور کرتی ہے تو میں ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرتا. دنیا کا ایک افسر ہوتا ہے، اپنے ماتحتوں کو حکم کرتا ہے میرے پاس ایک پھل لے کر کے آؤ، فلانی چیز کمپوز کر کے لے کر آؤ، فلانی چیز لکھ کر کے لے کر کے آؤ. جب وہ لکھ کر لکھتا ہے تو دیکھتا ہے اپنے کاغذ میں اور اپنے کاغذ میں دیکھتا ہوا بار بار غور کرتا ہے کہیں میری کوئی غلطی نہ رہ جائے. بڑے افسر کے سامنے پیش کرنا ہے، بڑے افسر کو مجھے بھگا نہ دے. جب وہ کاغذ کو لے کر کے پہنچتا ہے، بڑا افسر اس کاغذ کو دیکھتا ہے کیا کہیں اچھی طرح ٹائپنگ ہوا ہے یا نہیں، اچھی طرح کمپوز ہوا ہے یا نہیں. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ فوراً اس کاغذ کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا کاغذ پسند نہیں ہے، میرے سامنے ایسی چیز لکھ کر کے لاؤ اور اس طرح لکھ کر کے لاؤ کہ بالکل غلطیوں سے پاک اور صاف ہو. اگر اللہ چاہتا اللہ بھی یہ کر سکتا تھا، اپنے بندوں کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دیتا، اس کے روزوں کو اس کے منہ پر مار دیتا، اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیتا، اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دیتا. لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بندو تم آؤ مسجدوں کو آباد کرو، نماز کو پڑھو، قبول کرنا میرے ذمہ ہے، میں تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا ہوں. نماز کے اندر آدمی گھومنے لگتا ہے، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بھول جاتا ہے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کچھ سوچتا ہے، کچھ سوچ کر کے سجدے ایسا ہو کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تیری نماز کو قبول کرنے والا ہوں. اندھیری رات میں جا رہا ہے، قبلے کا پتہ نہیں ہے، تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے قبلہ کدھر ہوگا، اور تحقیق کرنے کے بعد اور سوچ اور غور کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پوری کر لیتا ہے. پھر پتا چلا ارے قبلہ تو ادھر تھا. اللہ فرماتے ہم نے تیری نماز کو قبول کر لیا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ قدردان، بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اس لیے تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ فرعون کے دربار میں ایک عورت فرعون کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کی اور اس کے دربار میں رہنے والوں کے بالوں کو سوارا کرتی تھی، جس کو مشاطہ کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ بالوں کو سوار رہی تھی، اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی. کنگھی گرتے ہی اس نے اس کنگھی کو اٹھایا اور کنگھی کو اٹھا کر کے کہنے لگی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کی قسم. جب درباریوں نے یہ سنا فرعون کو فوراً اطلاع کی گئی کہ تو اپنے آپ پر ربکم العالی کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا، تم میرے سامنے سجدہ کرو. تو اپنے آپ کو پروردگار کہتا ہے اور تیرے دربار میں رہنے والی ایک باندھی اور ایک عورت موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون کو غصہ آیا کہ اچھا میرے دربار میں کھاتی ہے، میرا کھانا کھاتی ہے اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہے. کہاں فوراً دربار لگاؤ اور اس باندھی کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہے. اس عورت کو دربار میں حاضر کیا گیا. دربار میں حاضر کرنے کے بعد بڑے دربار میں اس عورت سے کہا کہ عورت بتا کیا تم مجھ کو ایمان رکھتی ہے، مجھے اپنے پروردگار مانتی ہے یا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کو اپنا رب مانتی
ہے تو وہ کہنے لگی اسلام اور ایمان میرے دل کے اندر بس چکا ہے اور میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے اپنا پروردگار کروں، تجھے اپنا رب کروں۔ فرعون کہنے لگا کہ عورت رحمانی تو جانتی ہے میں تیرے ساتھ کیا مشورہ کروں گا، تجھے کیا سزا دوں گا۔ وہ باتیں عورت کہنے لگی فقد ما انت قال، تجھ سے جو ہونا ہو کر لے، میں اسلام پر مرنا چاہتی ہوں، میں ایمان پر مرنا چاہتی ہوں۔ فرعون نے فوراً دربار سے کہا جلا تو حکم دیا جاؤ اس سے چھوٹی سی بچی ہے جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو حاضر کرو۔ وہ چھوٹی سی بچی کو حاضر کیا گیا، اس کی گود میں دے دیا گیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ عورت دیکھ تیرے دودھ پیتی بچی تیری گود میں موجود ہے، تو جانتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ جیسے اس چھوٹی بچی کو اور ماں کی گود میں ڈالا گیا، وہ چھوٹی سی بچی نے اپنا منہ اپنی ماں کی چھاتی کی طرف لگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں کے دل کے اندر اور زیادہ محبت بڑھنے لگی اور زیادہ محبت آ گئی۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ عورت تو جانتی ہے کہ تیری معصوم سی بچی ہے، اگر تو نے اب بھی مجھ پر ایمان نہیں رکھا اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہے، میں تیری اس بچی کو تیری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا اور قتل کروں گا۔ وہ ماں دیکھتی رہی میری معصوم سی بچی ہے جو دودھ پی رہی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے میری بچی کو قتل کیا جائے گا۔ فوراً فرعون نے حکم دیا اس بچی کو قتل کر دو۔ فرعون کے زندان آئے اور آنے کے بعد بچے کے گردن کو تن سے جدا کر دیا، اس کا خون ماں کے دودھ کے اوپر گر رہا ہے۔ ماں دیکھ رہی ہے میری معصوم سی بچی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پھر فرعون نے کہا دیکھ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، ابھی بھی موقع ہے، اگر ابھی بھی تو نے نہیں مانا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ وہ بات یہ کہنے لگی کہ تجھ سے جو ہونا ہو کر لے، ایسی ہزاروں جانیں ہوتی، ایسی ہزاروں بچیاں اللہ نے دی ہوتی، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کو اس کے سامنے بچھوؤں کو چھوڑا جائے، سانپ کو چھوڑا جائے۔ سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑا گیا اور اس کو ڈستے رہے اور وہ اللہ اپنے سے پر ایمان رکھتی ہوئی اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی۔ فرعون کی بیوی کو بتا کر آسیہ کو کہ میرے دربار میں رہنے والے ایک عورت، اس کے ساتھ میرے شوہر نے یہ معاملہ کیا ہے۔ شوہر خوش ہوتا ہوا اپنے دفتر کے اندر آیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا اور آسیہ سے کہنے لگا کہ آسیہ تو جانتی ہے میں نے میری مخالفت کرنے کی بنا پر اور مجھ پر ایمان نہ لانے کی بنا پر اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھنے کی بنا پر میں نے ایک عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو جانتی ہے۔ آسیہ کرتا رب العزت پر ایمان لا چکی تھی، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھ چکی تھی۔ آسیہ کہنے لگی تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ فوراً فرعون کے دل کے اندر اس طرح ہوا وہ نہ ہو یہ میری بیوی بھی موسیٰ پر ایمان لا چکی، موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہے۔ فوراً کہنے لگا کہ کیا تم بھی مجھ سے مخالفت کرتی ہے اور مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتی اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہے۔ آسیہ کہنے لگی ہاں میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہوں، تجھ سے جو ہونا ہو کر لے۔ موسیٰ نے فرعون کہنے لگا تو جانتی ہے میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ فوراً دربار میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اپنے درباریوں میں اعلان کیا کہ فوراً دربار کو جمع کیا جائے، دربار کو حاضر کیا جائے۔ سارے کے سارے لوگ حاضر ہو گئے اور حاضر ہونے کے بعد آسیہ کو حاضر کیا گیا اور آسیہ کو پوچھا گیا کہ اب بھی موقع ہے، یہ محل کے سارے دولت تیرے سامنے ہیں، دنیا کی دولت تیرے سامنے ہے، یہ اچھے اچھے کھانے اور پینے اور اچھے اچھے لباس تیرے سامنے ہیں، اب بتا مجھ پر ایمان رکھتی ہے یا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہے۔ آسیہ کا ایک ہی جواب تھا۔ فوراً فرعون نے حکم دیا اس کو لٹا دیا جائے اور اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا سر اس کا چہرہ محل کی طرف ہو تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے اگر میں فرعون پر ایمان نہیں رکھتی ہوں یہ محل مجھ سے چھوٹے گا، مجھے یہ کھانے اچھے چھوٹ جائیں گے، اچھے پینے مجھ سے چھوٹیں گے۔ اس طرح اس کو لٹایا گیا، اس کے ہاتھوں میں کیڑ اور پھر ٹوٹی گئی۔ پھر فرعون نے کہا کہ اچھا بتا تو کیا کہتی ہے؟ آسیہ یہی کہنے لگی میرے دل کے اندر ایمان کی رونق ہے، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے، میں اللہ جل جلالہ اپنے والوں پر ایمان لا چکی ہوں، میں پھرنا نہیں چاہتی۔ فرعون نے فوراً حکم دیا اس کے کھالوں کو نکالا جائے، اس کے کھالوں کو نکالا جا رہا ہے، ایک مچھلی کے تڑپنے کی طرح آسیہ تڑپ رہی ہے، مرچی اس پر ڈالی جا رہی ہے اور زیادہ تڑپنے لگی۔ اسی تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی، لیکن جان
میں نے دنیا کے پہاڑ کو پھیرا بات کہاں ہے، دنیا کے اچھے کھانوں کو ختم کیا ہے، دنیا کے اچھے لباس کو پھیرا بات کیا ہے، لیکن برتن نیلی میں جننا میرے جنت کے اندر میں تعمیر فرمانا۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے خدیجہ جب تم جنت کے اندر پہنچو تو میری بیویوں کو سلام عرض کر دینا۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئی کہ اللہ کے رسول میں سب سے پہلے آپ کی بیوی ہوں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں میری بیویوں کو سلام عرض کر دینا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ جہاں جنت میں آپ میری بیوی ہوگی وہاں اور آپ میری بیویاں ہوگی، اس میں حضرت آسیہ کی ہوگی۔ اللہ نے اس کی اس قربانی پر کہ اس کے گناہوں کے دربار میں ان کی کھال کھینچی گئی لیکن ایمان سے نہیں گری، اس نے اللہ کی قدر کی تو اللہ نے اس کی قدردانی پر ایمان فرمایا کہ اللہ نے جنت میں گھر بھی عطا فرمایا اور گھر والا بھی عطا فرمایا۔ دنیا میں فرعون نے گھر والا تھا لیکن جنت میں اس ایمان کی بنا پر، قدردانی کی بنا پر، اسلام کی دولت کی بنا پر اور اسلام کی قدردانی کی بنا پر، قربانی پر اللہ نے جنت کے اندر گھر بھی عطا فرمایا، محل بھی عطا فرمایا اور اللہ نے گھر والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر بھی عطا فرمایا۔ جب ایمان کی قدر اس کا آدمی کرتا ہے، اسلام کی قدر کرتا ہے، عمل صالحہ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ بھی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال صالحہ کی قدر فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے کا سفر فرما رہے ہیں۔ جب مکے سے مدینے کا سفر فرماتے ہوئے راستے کے اندر رات کا وقت ہو جاتا ہے، آپ نے میدان میں قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے بعد آدھی رات ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اپنے سچے متوجہ کو ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے دعا فرمانے لگے اے پروردگار عالم اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلدک حبیبک۔ اے اللہ جل جلالہ معلوم آپ میری شہادت تیرے راستے میں عطا فرمانا۔ میں اس حال میں ہوں کہ تیرے راستے میں سفر کر رہا ہوں، تیرے راستے میں ہوں، میری موت آ رہی ہو اور مجھے شہادت کا پروانہ مل رہا ہو۔ واجعل قبری فی بلدک حبیبک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کے اندر میری قبر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، لیکن اللہ نے کیسے دعا کو قبول فرمایا اور کیسے قدردانی فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کیسے آ رہی ہے، پہلی دعا فرمائی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ اللہ چاہتے پہاڑیوں کی چوٹی پر شہادت عطا فرما سکتے تھے، کسی میدان میں عطا فرما سکتے تھے، لیکن پہلی دعا اللہ نے کیسے قبول فرمائی۔ باوجود ہے مسلح تو کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور نیزہ مارا جا رہا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اس طرح دعا قبول فرمائی ہے۔ باوجود ہے وضو کی حالت میں ہے، مسلح پر کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور فیروز تیلی نہ کر کے اس نے نیزہ مارا تو اس حالت میں ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی۔ پھر دوسری دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی اور مانگی تھی وہ جہاں کو وجہ قبر کی بلد حبیبی، اے پروردگار عالم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ اللہ چاہتے تھے جنت الباقی میں عطا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیسا بہترین موقع عنایت فرمایا اور کیسے قدردانی فرمائی کہ ریاض الجنہ میں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اور آپ کے قدر مبارک میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ عطا فرمایا۔ جب آدمی قدر کرتا ہے اللہ کیسی قدر فرماتے ہیں۔ جب عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، جس سے ایمان لائے عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔
عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، میرے چچا کو پتا چلا میرا بھتیجا محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جب دل کے اندر پہنچ رہے ہیں، دل کے اندر یہ تھا میں اپنے ایمان کو ظاہر کروں گا، لیکن کہاں گیا تھا اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، اس کا اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ایمان کا عشق ایسا بڑا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ عشق اور نوش کی کبھی چھپتا نہیں ہے، ایمان کا عشق جس کے اندر پیدا ہو گیا ہو، ایمان کی چنگاریاں اس کو دلوں کے اندر بنتے رہی ہو، وہ کیسے اپنے ایمان کو چھپا سکتا تھا؟ عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میرے چچا نے مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا یا عبداللہ کیا کرتے ہو؟ کہا میں محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور چچا کو غصہ آیا اور کہا اس کپڑوں کو اتارو اور کپڑوں کو اتار کر میرے گھر سے نکلو، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا نے میرے گھر سے مجھے نکال دیا، اپنے گھر سے مجھے نکال دیا، میری والدہ کے آنکھوں میں بھی آنسو ہے، میرے بچے کو میرے گھر سے نکالا جا رہا ہے، لیکن والدہ ہوتی ہے فوراً چادر میری طرف کسی بہانے سے پھینکی اور پھینک کر کے کہا عبداللہ یہ اپنے ساتھ لے جاؤ کبھی کام آئے گی۔ عبداللہ فرمانے لگے میں نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے اپنے سر کو چھپایا اور دوسرا اپنے جسم کے اوپر لگا دیا اور باہر نکلا۔ باہر نکل کر کے میں سوچنے لگا کہ میں کہاں جاؤں، میرا کوئی دل نہیں ہے، مجھے اپنے گھر سے نکالا گیا ہے۔ دل میں خیال آیا جس کے اوپر عشق ہو چکا ہے، جس سے مجھے محبت ہو چکی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آج آپ ہمارے یہاں رہنا، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جہاد کا وقت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ کے حاضر ہے، دیکھا کہ جہاد کے اندر اور سفر کے اندر عبداللہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلایا، حضرت عمر فاروق کو بلایا اور یوں کہا چلو عبداللہ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، ہم ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ جب خیمے میں پہنچے عبداللہ کی تکلیف بہت ہی زیادہ بڑھ رہی تھی، پریشانی اور درد بہت ہی زیادہ بڑھ رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے چہرے کو اور ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے عبداللہ کا چہرہ اور ان کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کی نظر عبداللہ کی طرف ہے اور اس حالت میں عبداللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ قبر کھودی گئی، قبر کھودنے کے بعد سارے گھر والے کو دور تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ عبداللہ کے غسل کی تیاری کرو، ان کی قبر کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر مبارک بھیجی اور فرمایا کہ میرے صحابہ یہ میری چادر ہے، ان کے کفن کی بھی حاصل ہے، ان کے اندر ان کو کفنایا جائے۔ ان چادر مبارک کے اندر کفنایا گیا، وہ لباس جس نے چچا نے اپنے عبداللہ کے جسم سے اتارا تھا، لباس دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج عبداللہ کے جسم پر دنیا سے جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی چادر مبارک ہے، قبر میں لٹایا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق سے اے عمر فاروق اپنے بھائی کو مجھے دے دو، کسی قبر میں اس کا باپ کرتا ہے، کسی قبر میں اس کا بیٹا کرتا ہے، کسی قبر میں اس کے دوست احباب کرتے ہیں، یہ کیسی قبر تھی کہ جس کی قبر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں، لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جو دعا فرمائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دعائیں فرمائی ہیں کہ دعاؤں کے بعد مجھے ایسا ہوا کہ کاش عبداللہ کی جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا، آپ کا دل مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہوتے، مجھے قبر میں اتار رہے ہوتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عمر فاروق کیا ہوا فرمائے عبداللہ کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں کیا بتاؤں، جب عبداللہ کو قبر میں بٹھا دیا گیا، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ منوار کی طرف متوجہ ہو کر کے فرما رہے تھے اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد مجھے یہ ہوا کاش میرا انتقال ہوا ہوتا، محمد رسول اللہ مجھے اپنی قبر میں مجھے قبر میں ڈال رہے ہوتے۔ تو آدمی ایمان کی قدر کرتا ہے، اسلام کی قدر کرتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف بڑھتا ہے، رشتے ناطوں کو جوڑتا ہے، توڑنے کے بجائے جوڑتا ہے، بڑے بڑوں سے محبت کرتا ہے، رشتے داروں سے محبت کرتا ہے، بہن سے محبت کرتا ہے، گاؤں والوں سے محبت کرتا ہے، بھائی کی قدر کرتا ہے، بہن کی قدر کرتا
کرتا بن جاتا ہوں، میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہوں. اب یہ کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنائے، ہماری زندگی کو اعمال صالحہ